سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام العلا، بڑی عمر کی تھی، بیمار ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہجرت کا ابتدائی زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید بیماری میں عیادت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِن مَرِضَ الْمُسْلِمُ يَذْهَبَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خُبْثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی بیماری مسلمان کے گناہوں کو، اس کی کمیوں کو اس طرح سے ختم کرتی ہے جس طرح سے بھٹی کی آگ یا بٹی میں آگ سونے اور چاندی کا میل کچیل ختم کرتی ہے۔ آگ ہے، سونے کو جلاتی ہے، دکھنے میں ایک تکلیف دہ عمل ہے، ایک تکلیف دہ عمل ہے کہ دکھ یہ رہا ہے کہ آگ سے ایک چیز ہے جو پگھل رہی ہے گرم ہو کے، لیکن اس پگھلنے، اس تکلیف کا انجام کیا ہے؟ لوہے میں موجود جو میل کچیل ہے، خراب مادہ ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ چاندی میں موجود جو خراب مادہ ہے، فاسد مادہ ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اور اس آگ کی وجہ سے وہ سونا، وہ چاندی 100% خالص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری کا ظاہر ہے اور ایک بیماری کا باطن ہے۔ ظاہر میں تو ایک تکلیف دہ عمل ہے، اس تکلیف دہ عمل نے بیمار کی ساری مصروفیتیں، ساری سرگرمیاں روک دی ہیں۔ پہلے جو آزادی کے ساتھ کام کرتا تھا، اب اس کی آزادی ختم ہو گئی، لیکن اس بیماری کا باطن کیا ہے؟ اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بیمار کے گناہوں کو دھوتا ہے، اور جب یہ بیماری ختم ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے صاف، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح سونا آگ سے نکلنے کے بعد 100% صاف ہوتا ہے، جس طرح چاندی آگ سے نکلنے کے بعد 100% صاف ہو جاتی ہے۔ تصور یہ دیا جا رہا ہے، تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ بیماری کو مصیبت نہ سمجھا جائے، بلکہ بیماری کو عبادت اور مغفرت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے طبیعت کو، دل کو سکون ملے گا۔ اندر سے انسان سوچے گا کہ میں ایک عبادت میں مصروف ہوں، اس طرح روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو ایک عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اسی طرح بیماری بھی ایک عبادت ہے، اس سے میرے گناہ دھل رہے ہیں اور اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔